السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل قرأت القرآن۔ ویورز، آج میں آپ کے لیے سورۃ بنی اسرائیل کے رکو نمبر 2 کی قرأت لے کے آئی ہوں۔ ویورز، سورۃ بنی اسرائیل کے رکو نمبر 2 میں آیت نمبر 11 سے لے کے آیت نمبر 22 تک آیات ہے۔ اس سے پہلے ویورز، میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کر لیں، اس کو دوسرے کے ساتھ شیئر کر لیں اور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں رہتی بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آنے والے وقتوں میں آپ کو میری آواز قرأت کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے۔ تو آئیے ویورز، سمجھ کے پہلے درود شریف پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد سورۃ بنی اسرائیل کے رکو نمبر 2 کی قرأت سماعت ہیں۔ اس کے بعد ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَاتَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَاتَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ مَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً وَأَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ وَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ كُلٌّ نُّمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا۔ انظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا۔ لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور بعض انسان برائی یعنی عذاب کی ایسی درخواست کرتا ہے جس طرح بھلائی کی درخواست، اور انسان کچھ طبقاً ہی جلد باز ہوتا ہے۔ اور ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا، سو رات کی نشانی کو تو ہم نے
دھندلا بنایا اور دن کی نشانی کو ہم نے روشن بنایا تاکہ دن کو اپنے رب کی روزی تلاش کرو اور تاکہ برسوں کا شمار اور حساب معلوم کر لو، اور ہم نے ہر چیز کو خوب تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور ہم نے ہر انسان کا عمل اس کے گلے کا ہار کر کے رکھا ہے، اور پھر قیامت کے دن ہم اس کا نامہ اعمال اس کے واسطے نکال کر سامنے کر دیں گے، جس کو وہ کھلا ہوا دیکھ لے گا۔ اپنا نامہ اعمال خود پڑھ لے، آج تو خود اپنا آپ ہی محاسب کافی ہے۔ جو شخص دنیا کی راہ پر چلتا ہے وہ اپنے نفع کے لیے راہ پر چلتا ہے، اور جو شخص بے راہی کرتا ہے وہ بھی اپنے ہی نقصان کے لیے بے راہ ہوتا ہے، اور کوئی شخص کسی کے گناہ کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور ہم کبھی سزا نہیں دیتے جب تک رسول کو نہیں بھیج لیتے، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے خوش عیش لوگوں کو حکم دیتے ہیں، پھر جب وہ لوگ وہاں شرارت مچاتے ہیں تب ان پر حجت تمام ہو جاتی ہے، پھر اس بستی کو تباہ اور غارت کر ڈالتے ہیں۔ اور ہم نے بہت سی امتوں کو نوح علیہ السلام کے بعد کفر و معیشت کے سبب ہلاک کیا ہے، اور آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں کا جاننے والا دیکھنے والا کافی ہے۔ جو شخص دنیا کے نفع کی نیت کر رکھے گا، ہم ایسے شخص کو دنیا میں جتنا چاہیں گے جس کے واسطے چاہیں گے فی الحال ہی دیں گے، پھر ہم اس کے لیے جہنم تجویز کریں گے، وہ اس میں بدحال روندہ درگاہ ہو کر داخل ہوگا۔ اور جو شخص آخرت کے ثواب کی نیت رکھے گا اور وہ اس کے لیے جیسی سعی کرنا چاہے ویسے ہی سعی بھی کرے گا، بشرطے کہ وہ شخص مومن ہی ہو، سو ایسے لوگوں کی یہ سعی مقبول ہوگی۔ آپ کے رب کی اس عطا دینوی میں سے تو ہم ان کی بھی امداد کرتے ہیں اور ان کی بھی، اور آپ کے رب کی یہ عطا دینوی کسی پر بند نہیں۔ آپ دیکھ لیجئے ہم نے ایک کو دوسرے پر کس طرح فوقیت دی ہے، اور البتہ آخرت درجوں کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے اور فضیلت کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے۔ اللہ برحق کے ساتھ کوئی اور معبود مت تجویز کر، ورنہ تو بدحال بے مددگار بیٹھ رہے گا۔ صدق اللہ العظیم۔